مرنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس پاک نام کی برکت سے اور اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، وسیلے سے، جلیلے سے ہمیں مکمل تقوی نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو، کسی نے یہ فرمائش بھی کی ہے، 2-3 سوال بھی پوچھے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جب کوئی سوال کرتا ہے تو اس سے دروازے کھل جاتے ہیں، اور سوال کرنے ہی کے بعد تو کچھ جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ اگر خاموش بیٹھے رہو تو میں اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکے گا وہ تو میں کہہ دوں گا، لیکن تشنگی رہے گی، لہذا یہ اچھی عادت ہے کہ سوال کیا جائے، لیکن سوال کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک سوال حجت کے لیے کیا جاتا ہے، یا کسی کی علمیت کو معلوم کرنے کے لیے کہ دیکھیں بھائی کتنے پانی میں ہے۔ یہ نہایت ہی نقصان دہ چیز ہے، اور ایسے شخص کو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ اور ایک سوال کرنا ہوتا ہے جیسے شاگرد اپنے استاد سے سوال کرتا ہے، یعنی معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ ایسا سوال، ایک ہی سوال انسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ لہذا یہ 2-3 سوال انہوں نے کیے ہیں۔ ایک تو یہ سوال کیا ہے کہ کامل ولی کی کیا پہچان ہے، مرشد کا تصور کب پکا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے، ہو میں جب میں گم ہوا تو نظر آیا مجھے، اس سے کیا مراد ہے؟ میں اس کو 3 حصوں میں اس طرح تقسیم کروں گا۔ یاد رکھو، ایک عوام ہوتی ہے، ایک خواص ہوتے ہیں، اور ایک خاص الخاص ہوتا ہے۔ پہلے تو میں عوام کے لیے، اور ہمارے دعوت تقوی کا مشن بھی یہی ہے کہ عوام الناس جو ہیں ان کے لیے تو بہترین، یعنی کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا، اول تو یہ دعوت تقوی کیا ہے؟ میرا خیال آدھے پاکستان کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ تقوی کے معنی کیا ہے، اچھے دینداروں کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ قرآن کریم میں بار بار جو یہ تقوی کا بیان آتا رہتا ہے، تو تقوی سے کیا مراد ہے؟ تو پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ تقوی کے معنی ہے خوف اللہ، یعنی خدا کا خوف دل میں آنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رأس الحکمت مخافت اللہ،
تمام حکمتوں کی جڑ اللہ کا خوف ہے. ہر قسم کی حکمت آپ کو اس سے مل جائے گی اگر آپ خدا کا خوف کریں گے. تو ایک تو عوام الناس کا ان کو پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں. عام مسلمان کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، مسلکوں میں الگ الگ ہونے کا کوئی نقصان نہیں، اپنے اپنا جو مسلک بھی جس کا ہے. قرآن اور حدیث کا حکم تمام مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے. تو اگر وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں اور درود شریف پر زیادہ زور دیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو یا تو مرشد کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مرشد کس کو کہتے ہیں، یا پھر اگر مرشد معلوم بھی ہوتا ہے تو ان کا دل نہیں ٹھکتا، یار پتہ نہیں یہ کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا، کیونکہ جعلی بھی بہت چل رہا ہے نا معاملہ. اس ڈر کی وجہ سے کوئی پیروں کی طرف زیادہ راغب نہیں ہوتے، کیونکہ جعلی بہت زیادہ ہے. تو اگر کسی کو مرشد نہ ملے یا اس کا دل نہ ٹھکے یا اسے کوئی پسند نہیں آئے یا اس ڈر سے کہ بابا آج کل دھوکے بھی بہت ہو رہے ہیں، تو ان کو میرا یہ مشورہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر